السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں بھارت کے سرحدی صوبہ منی پور میں ہونے والے نفرت بھری داستانوں میں سے ایک داستان سنانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ بس ہم نے بہت ظلم کر لیے اور بہت بے شمار ظلم سہ لیے۔ اب انصاف کے لیے آواز اٹھانے کا وقت آ چکا ہے۔ زندگی کی دو پل ہی صحیح ہم انسان بن کر جینے کا جذبہ پیدا کریں۔ میرے اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانا آپ کے اندر چھپے ہوئے انسانیت کا تقاضا ہے۔ پیارے دوستو، منی پور یہ سرزمین کبھی پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونجتی تھی، لیکن آج یہاں ہر سو درد کی چیخیں ہیں، معصوموں کے خون کی بدبو ہے۔ آج عبدالقدیر ایک دماغی معذور انسان جس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ بس زندہ تھا، میرا پائی بھی اور آرام بھائی ٹینگول کے ہاتھوں اسے بے رحمی سے مارا گیا چوری کے الزام پر۔ ایک معذور انسان، اس کا جسم ندی کے کنارے دفن کر دیا گیا، لیکن اس کی روح آج بھی انصاف مانگتی ہے۔ یہ صرف عبدالقدیر کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو منی پور کی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ 10-11 طویل سالوں سے منی پور میں خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میتئی، کوکی، مسلم، عیسائی، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ایک جھوٹا الزام، ایک جھوٹی کہانی اور بس ایک زندگی ختم۔ عبدالقدیر جیسے کتنے معصوم اس ظلم کے بھینٹ چڑھ چکے۔ ابھی تک ہمارا دل زندہ ہے؟ کیا ہماری انسانیت ابھی تک جاگتی ہے؟ اے ظالم، تیرے ہاتھوں پہ خون بہتا کیوں؟ معصوم کی چیخ سے دل تیرا سہتا کیوں؟ یہ زمین، یہ آسماں سب تیرے ظلم پر روئے، تو پھر بھی کیوں بے حس، کیوں دل نہ تیرا کوئی تڑپائے؟ تاریخ گواہ ہے، ظلم کی کوئی منزل نہیں۔ فرعون نے لاکھوں کو کچلا لیکن اسے سمندر نگل گیا۔ ہٹلر نے انسانیت کو شرمسار کیا لیکن اس کی نفرت اس سے خود راکھ کر گئی۔ آج منی پور کے ظالم بھی اسی راہ پر ہے، لیکن سن لو، ظلم کی رسی لمبی ہو سکتی ہے مگر کبھی نہ کبھی وہ ٹوٹتی ہے۔ عبدالقدیر کا خون خاموش نہیں رہے گا، ہر مظلوم کی چیخ ایک دن تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ دے گی۔ جب بھی عبدالقدیر جیسا کوئی سانحہ ہوتا ہے، لوگ جذبے کے ساتھ سڑکوں پر نکلتے ہیں، ان کے دل انصاف کے لیے تڑپتے ہیں، ان کی آوازیں آسمانوں تک گونجتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ سرکاری دباؤ، پیسوں کی رشوت یا بدعنوان رہنماؤں کی خاموشی، یہاں تک کہ کچھ مسلم رہنما بھی عوام کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ سیاستدان اور انصاف فروش اپنی طاقت اور دولت کے لیے مظلوموں کا خون بیچ دیتے ہیں۔ اے انصاف کے سوداگروں، تم رات کو کیسے سوتے ہو؟ تم آئینے میں اپنا چہرہ کیسے دیکھتے ہو جب تم نے معصوموں کا خون چند سکوں کے بدلے بیچ دیا؟ تمہاری خاموشی انسانیت کے سینے میں خنجر ہے۔ تم جو خود کو رہنما کہتے ہو، تم اس دھوکے کے اصل مجرم ہو۔ تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور مظلوموں کی آہیں تمہارے ضمیر کو ہمیشہ تڑپائے گی۔ اے انصاف کے بیوپاروں، تیرا دل پتھر کیوں بنا؟ مظلوم کی چیخ کو تو نے سکوں سے کیوں سنا؟ تیرے ہاتھوں پر خون معصوم کا داغ سدا رہے، کب تک چھپائے گا یہ زخم دل سے نہ بھاگے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو ایک سرزمین اپنی روح کھو دیتی ہے۔ منی پور جو کبھی اتحاد کا گہوارہ تھا، آج نفرت کے ہاتھوں پارا پارا ہو رہا ہے۔ گھر راکھ بن رہے ہیں، مائیں اپنے لال کھو رہی ہیں، بچوں کے خواب ملبے میں دب رہے ہیں۔ اگر یہ ظلم نہ رکا، اگر انصاف نہ ملا تو یہ سرزمین صرف خون اور آنسوؤں کی کہانی بن کر رہ جائے گی۔ ایک چھوٹا سا صوبہ جو کبھی ہندوستان کا فخر تھا، اپنی ہی نفرت سے تباہ ہو جائے گا۔ اے منی پور، تیرے زخموں سے دل روتا ہے، نفرت کی آگ میں انسانیت کا خواب سوتا ہے۔ کب تک یہ ظلم، کب تک یہ درد سہارے؟ اٹھ، محبت کا رنگ اب دنیا کو بھر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، ابھی کچھ ختم نہیں ہوا، ہم ابھی بھی جاگ سکتے ہیں۔ عبدالقدیر کی چیخ، ہر مظلوم کی آہ، یہ ہمارے لیے ایک پکار ہے۔ منی پور کو نفرت سے نہیں، محبت سے بچانا ہے۔ میتئی، کوکی، مسلم، عیسائی، سب کو مل کر ایک ہونا ہے۔ ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہمارا رشتہ محبت ہے اور ہمارا خواب امن ہے۔ ہمیں ان بدعنوان رہنماؤں اور انصاف فروشوں کو مسترد کرنا ہے۔ ہماری آواز ان کی لالچ سے بلند ہونی چاہیے۔ اس لیے محبت کے ساتھ سنیے، منی پور کا درد سنیے، عبدالقدیر کے خون کو انصاف دو، ہر مظلوم کی آواز بنو۔ یہ سرزمین ہم سب کی ہے، اسے نفرت کی آگ اور انصاف فروشوں کے دھوکے سے بچائیں۔ آئیے اسے محبت، امن اور انسانیت کا گہوارہ بنائیں۔ جب ہم ایک ہوتے ہیں، کوئی ظلم، کوئی بدعنوانی ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ چلو محبت کا دیا جلائے، نفرت کو دور بھگائے، ہاتھ ملائے، دل سے دل ملائے، منی پور کو جنت بنائے۔ اے انسان، تو جاگ جا، یہ وقت ہے بدلنے کا، امن کی راہ چل، یہ وقت ہے سدھرنے کا۔ منی پور ہم سب کا ہے، اس کے زخم ہمارے زخم ہیں۔ آئیے اسے محبت سے سجائیں، انصاف سے سنواریں، عبدالقدیر کی روح کے لیے دعا کرے اور ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائے۔
اب نہ تو کوئی رہنما ہماری آواز دبا سکے گا، نہ کوئی لالچ ہمارے جذبے کو توڑ سکے گا۔ بس انسان بن جائیے، ہمیں انسان بن کر جینا ہے، جانور بن کر نہیں جینا۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہم بستیوں میں رہتے ہیں، ہم سٹیوں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، ہم جنگل میں نہیں رہتے۔ اب تو جنگل کے جانور بھی آپس میں پیار و محبت سے رہنے لگ گئے ہیں۔ پھر ہم انسان کیوں ظالم بنے؟ 2 پل کی زندگی ہے، اس میں دوسرے کو دبا کے دوسرے کی زندگی کو ختم کر کے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہر واقعے کو ہمیں اپنے دل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی کو قتل کر دیتے ہیں، تو سوچئے اگر وہ مقتول، اگر وہ مظلوم کوئی اپنا ہوتا، کوئی میرا باپ ہوتا، میرا بیٹا ہوتا، میری ماں ہوتی، تو ہم پر کیسے گزرتی، کیا کیا گزرتی۔ وہ بھی آج انسانیت کا سب سے بڑا دردناک جو ہوا، ایک انسان جو عقل سے مفلوج، معذور انسان، جس کو معلوم بھی نہیں کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے کیوں مار رہے ہیں، مجھے پکڑ کر کیوں لے جایا جا رہا ہے، اتنا بھی پتہ نہیں۔ ایسے ایک انسان کو جو اپنے ہی دن میں، اپنے سماج میں، اپنے غریب گھر میں جی رہا تھا، اس کو مار دیا۔ کتنے بے رحمی، شاید شیطان بھی کانپ اٹھے ایسے کام کیے۔ اگر ہم اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اگر ہم دب گئے، بغیر انصاف کے چھوڑ دیے، تو یقین جانیے کل میرا بھی حصہ آئے گا، آپ کا بھی آئے گا، سب کا آئے گا، اسی طرح راکھ بن کر رہ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔